معزز ناظرین، آج کی انوکھی کہانی ایک عورت کے 6 عاشقوں کے بارے میں ہے۔ کس طرح اس عورت نے ایک عاشق کی جان بچانے کے لیے باقی 5 کو بے وقوف بنایا اور دنیا میں ذلیل کیا۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہو گئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصہ تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تاجروں ہی کے ایک خوبرو نوجوان بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بنت ہوا وائس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جب خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ پہلے وہ آداب بجا لائی، پھر ایک تحریری درخواست پیش کی جس میں درج تھا: جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں، اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کر دیا جائے۔ جب وہ درخواست والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا: جب تک تمہارا بھائی قید خانے سے نہیں آ جاتا تم میرے گھر پہ ٹھہرو، جب وہ آ جائے تو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا: میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں، میں کسی نامحرم کے گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر نے کہا: جب تک میرے گھر نہیں چلو گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا، ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت والی کا درپردہ پیغام سمجھ رہی تھی۔ وہ بولی: اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے گھر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ آپ وہاں آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے وقت بھی نکال لیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی شہر نے پوچھا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا، وقت کا تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی: اے قاضی، ہمارے نگہبان، اگر آپ میرے ساتھ انصاف کریں گے تو خدا آپ کو بہت اجر دے گا۔ قاضی نے پوچھا: تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں میری مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ وہ بولا: تم میرے گھر میں میری ملازماؤں کے ساتھ انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ عورت قاضی کے دل کا بھید جان چکی تھی۔ وہ بولی: اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہو تو میرے گھر تشریف لائیے، وہاں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی اور ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ قاضی نے بھی پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ اسے بھی بتا دیا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی وہی سب کچھ بتایا۔ وزیر نے عورت کا حسن دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کرنا چاہا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دے دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور رحم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی کہانی سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا: تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے، عورت نے جواب دیا۔ بادشاہ نے مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو آزاد کروا سکے۔
عورت بولی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ اس ناچیز کے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ عورت نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور بادشاہ کو بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی تینوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد فارغ ہو کر وہ عورت ایک ترکھان کے پاس گئی اور اسے ایک ایسی الماری بنانے کو کہا جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو اور الگ سے کھل سکے۔ اس عورت نے الماری بنانے کے لیے اجرت پوچھی تو ترکھان نے کہا ویسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری تمہیں تحفے کے طور پر پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی ٹھیک ہے، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص دن اس دن پر آنے کے لیے کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکھان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر کے دے دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکھان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی گئی۔ گھر پہنچ کر اس عورت نے کچھ کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے پہنے اور عطر لگا لیا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا اور عورت نے اسے خوش آمدید کہا اور ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اٹکیلیاں کرتی ہوئی بولی آپ اپنے کپڑے بدل کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی ان کپڑوں کو پہنا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ عورت نے کہا میرا شوہر۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کیا کروں؟ قاضی بولا۔ عورت نے کہا فکر مت کیجیے، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی۔ قاضی نے بوکھلا کر کہا کچھ بھی کرو۔ عورت نے قاضی کو ہاتھ سے پکڑ کر الماری کے سب سے نیچے والے خانے میں دھکیلا اور قید کر دیا۔ دروازہ کھولا تو والی شہر تھا۔ اس عورت نے آداب کیا اور بڑے پیار سے اندر لے آئی، پھر اس کے بھی قریب بیٹھ کر بولی حضور اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں گزاریے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قریب آنا چاہا تو عورت بولی اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ کر دے دیں تو مجھے سکون ہو جائے گا اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محظوظ ہو سکوں گی۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے فلاں شخص کو رہا کر دیا جائے۔ عورت نے وہ اجازت نامہ سنبھال کر رکھ لیا۔ والی ابھی قربت کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے پوچھا یہ کون آ گیا؟ عورت بولی میرا شوہر۔ والی نے بوکھلا کر پوچھا اب میں کیا کروں؟ عورت نے کہا آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نمٹ کر آپ کو ابھی نکالتی ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ دروازے پر وزیر تھا، وہ اس سے بھی پیار سے اندر لے آئی، اس کی تعریفیں کی، اس کو کپڑے بدلنے کا کہا۔ اس طرح ان کا بھی راز و نیاز جاری تھا کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ وزیر گھبرا گیا۔ عورت نے وزیر کو بھی اسی الماری کے تیسرے خانے میں بند کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو اس دفعہ بادشاہ سلامت سامنے کھڑے تھے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور ہاتھ پکڑ کر بادشاہ سلامت کو اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ میں نے آپ کے لیے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں تاکہ آپ آرام سے بیٹھ سکیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دے دیے۔ وہ عورت بھی بادشاہ سے گفتگو کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ عورت بولی میرا شوہر۔
بادشاہ غصے میں آ گیا اور بولا اس سے کہو کہ اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور چوتھے خانے میں بند کر دیا اور کہا اگر آپ کے یہاں ہونے کی خبر باہر کسی کو ملی تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی، میں ابھی اپنے شوہر کو واپس بھیج کر آتی ہوں۔ اس طرح وہ دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے پر ترکھان کھڑا تھا۔ ترکھان نے چھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی۔ ترکھان نے معذرت سے پوچھا کیا ہوا، میں نے اس میں کیا خرابی کی ہے؟ عورت بولی اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی بند کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھا جیل گئی اور اپنے عاشق کو چھڑوا کر لے آئی۔ اس نے اپنے عاشق کو پوری کہانی سنائی تو وہ بولا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان وہ اونٹوں پر لاد کر دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید تھے ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو۔ پیشاب روکنے کا کرب ان پر الگ۔ آخر ترکھان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب نکل گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے والی کے سر پر، والی نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی ہے، کیا یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا؟ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا کہ خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا اللہ تمہیں اجر دے گا۔ جب وزیر نے شور مچایا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی لیکن اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا فکر مت کرو، میں سب سے پہلے اس قطامہ کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترکھان بولا میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے اور بولے یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے اس سے پہلے کہ قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں پکڑ لیں۔ وہ سب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کے کراہنے کی آوازیں سنی۔ ان میں سے ایک بولا کیا اس الماری میں بھوت ہیں؟ دوسرے نے کہا ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ یہ سن کر قاضی چلایا نہیں، ایسا ہرگز مت کرنا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس الماری میں جن ہیں جو انسانوں کی آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی، اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا میں اس شہر کا قاضی ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے لوگ قید ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا۔ ایک نے پوچھا لیکن تم اس میں بند کیسے ہوئے؟ چنانچہ قاضی نے سب کو پوری کہانی تفصیل سے سنائی۔ یہ سن کر ہمسائے ایک ترکھان کو بلا لائے جس نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترکھان سب کو رہا کیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔